شب برات اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان ہے۔ اس ماہ کی 14 تاریخ ختم ہو کر سورج ڈوبتے ہی 15ویں تاریخ کی رات شروع ہوتی ہے۔ اسی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات بہت خیر و برکت کی رات ہے۔ اس میں فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت عام ہو جاتی ہے۔ اس رات میں بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس لیے مسلمان اس رات کی بڑی قدر کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، رات بھر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں اور مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب برات میں لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں، حلوہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں، آتش بازی اور پٹاخوں کا بھی کھیل ہوتا ہے، مگر یہ سب چیزیں شب برات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ معنی کے اعتبار سے نجات اور بخشائش کی رات ہے، اس لیے شب برات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تعلیم نسواں۔ نسواں عربی لفظ ہے جس کے معنی عورتوں کے ہوتے ہیں، اور تعلیم نسواں کا مطلب عورتوں کی تعلیم ہے۔ اسلام نے بھی تعلیم پر کافی زور دیا ہے، یہاں تک کہ مرد و عورت دونوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ابتدائی چند سالوں تک اس کا سابقہ اپنی ماں سے زیادہ پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہے۔ اگر کسی غیر تعلیم یافتہ عورت کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کی ماں کا گود ہی اس کا پہلا مکتب ہے، اور اس کی ماں اگرچہ جاہل ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت ہی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جس طرح ایک تعلیم یافتہ ماں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے میں مرد کا تعلیم یافتہ ہونا ایک فرد کا تعلیم یافتہ ہونے کے مترادف ہے، اور ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا پورے خاندان کے تعلیم یافتہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا خود اس عورت کے لیے خاندان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں عورتوں کے تعلیم کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ورزش۔ جسمانی کثرت کا نام ہی ورزش ہے۔ اچھی صحت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے انسان کے جسم میں چستی آتی ہے اور اس سے کاہلی اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کو توانائی اور دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ آج کل ورزش نصابی تعلیم میں شامل کی گئی ہے۔ ورزش کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ کھیل کود ہے، اس لیے ہر انسان کو کھیل کود میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ فٹ بال کا کھیل ورزش کے لیے سب سے مناسب اور سستا ورزش ہے۔ دوڑنا بھی ورزش ہے، تیرنا بھی ورزش ہے۔ ورزش ہمیں بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، اس لیے ورزش ہر حال میں مفید ہے اور ہمیں پابندی کے ساتھ ورزش کرنی چاہیے۔ موسم سرما۔ موسم سرما کو سردی کا موسم یا جاڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں نومبر کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور فروری کے آخر میں ختم ہوتا ہے۔ اس موسم میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ برسات کے بعد اور گرمی سے پہل واقع ہونے والے اس موسم کی فضا دوسرے موسموں سے مختلف ہوتی ہے۔ موسم سرما کسانوں کے لیے فصل کاٹنے اور خوشی منانے کا موسم ہوتا ہے۔ آب و ہوا کے اعتبار سے اس موسم میں کھانے پینے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں۔ یہ موسم گرم لباسوں کا موسم ہوتا ہے۔ دھوپ میں عجیب کشش ہوتی ہے اور لوگ دھوپ میں بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں بہت سخت سردی پڑتی ہے۔ سرد لہر چلنے سے جانیں بھی نقصان ہوتی ہے۔ غریب لوگ سردی سے بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بےحد پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لحاف، کوٹ، سویٹر، ٹوپی، مفلر وغیرہ اس موسم کے خاص لباس ہیں۔ مجھے یہ موسم اس لیے پسند ہے کہ لباس سے لوگ اپنا